آئیے حضرت زید بن حارثہ کی بات سنیں۔ حضرت زید بن حارثہ کا باپ حارثہ اپنے بیٹے کو کلیا کلیا بسی بسی تلاش کرتا پھرتا ہے۔ برا ہو گیا بیٹے کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا۔ زمانے جاہلیت میں لوگ کعبۃ اللہ میں حج کے لیے آیا کرتے تھے۔ کوئی قافلہ ان کے علاقے سے آیا، پہچانا جا کے بتایا۔ حارثہ اور اس کا بھائی تھا، دونوں مکہ المکرمہ۔ ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں تھا فرمایا، کہا سنا ہے ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، آپ ہم سے جو فدیہ لینا چاہیں ہم دے دیتے ہیں، آپ ہمارا بیٹا ہمیں دے دے۔ آقا کریم نے فرمایا میں بیٹے کو بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے گا تو میں فدیہ نہیں لوں گا، اگر وہ نہ جانا چاہے تو میں فدیے کے لیے اس کو تمہارے ساتھ بھیج نہیں سکوں گا۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، پتا تھا بیٹا آئے گا، بچھڑے ہوئے باپ کو دیکھے گا، لپٹ جائے گا اور میرے ساتھ روانہ ہو جائے گا۔ جب حضرت زید بن حارثہ آئے، اپنے باپ کو دیکھا، پہچان لیا، محبت کی، باپ نے باہوں میں لیا اور خوب رویا، کہا زید ہمارے ساتھ چلو، کہا یہ در تو نہیں چھوڑ سکتا، یہ چوکھر تو نہیں چھوڑ سکتا، اور کہا ابا جی کبھی دل اداس ہو جائے تو ملنے آ جایا کرو، یہ چوکھر تو میں مر کے بھی نہیں چھوڑ سکتا، تمہاری زلف کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں، کبھی مانگا نہیں کرتے، آئے یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ کہا یہ چوکھر تو میں مر کے بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اب ان کے والد اور ان کے بھائی کا پریشان ہو گئے، یہ بیٹا ہے ہمارا نسب ہے اور کیا بول رہا ہے۔ کہا بیٹا تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ابو اللہ کی قسم ماں باپ سے زیادہ پیار مجھے اس گود میں ملا ہے۔ تو جب حضور نے حضرت زید کی اس محبت کو دیکھا اور باہوں میں سمیٹتے ہوئے کہا لوگوں آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے، فرمایا میں اس کا وارث ہوں اور یہ میرا وارث ہے۔ جب حارثہ نے اس منظر کو دیکھا کہنے لگا اب مجھے پریشانی نہ ہوگی، گھر سے زیادہ محبت زید کو تو مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ ہے۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کے دم لینا، اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں، پھر دوست میں جا کے دم لینا۔